الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا اشہد ان لا الہ الا هو شہادۃ تدخل قائلها ذلا ذلیلا اصلی واسلم علی من بعث الی کافۃ الناس ہادیا ودلیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا ومولانا وملجأنا محمد واصحاب محمد وازواج محمد وعطرت محمد وفطرت محمد مدنی موہن محمد آمینہ دچن محمد شیریں بدن محمد عطری چمن محمد خوشبو بدن محمد درختان دے تن محمد گن دے تگن محمد پردہ خدا محمد صلی علی محمد عرشاں تے آئے محمد فرشاں تے آئے محمد چن بھن دکھائے محمد سجکوں والائے محمد اپنا بنائے محمد کولوں بلائے محمد چادر بچھائے محمد حامد حمید حماد نبی مہتاب نبی خورشید نبی حامد حمید حماد نبی مہتاب نبی خورشید نبی میری جند بھی نبی میری جان بھی نبی جھٹکو تو سہارا نبی نبی ڈوبو تو کنارہ نبی نبی ولیوں نے پکارا نبی نبی غوثوں کا ہے نعرہ نبی نبی الف سے نو انسان نبی بے سے کامل برہان نبی تے سے تطہیر کی جان نبی سے سکلین کی شان نبی ہے جیم سے پاک جواز نبی ضدی انسان دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی تو قبر کے باہر جو لے کر تیری قبر کے اندر نبی نبی تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔
اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار کروڑہا شکر بجا لائیں گے اس رب کائنات کا کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک بار پھر اپنے گھر آنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کروڑہا شکر اس رب کائنات کا جس نے آپ کو اور مجھے انسان تخلیق کیا، انسان تخلیق کرنے کے بعد کلمہ کی دولت ہمیں نصیب فرمائی، ماؤں کی گود میں اذان سننا نصیب فرمایا، اور کروڑہا شکر اس رب کائنات کا کہ جس نے آپ کو اور مجھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ کی ان تمام بے کرام مہربانیوں پر اس کا کروڑہا شکر بجا لاتے ہیں۔ دوستان محترم، مبارک اور بابرکت مہینہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد آج ہمارا پہلا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار ماہ رمضان والی تمام برکتوں اور رونقوں کو ہمارے گلی محلوں گھروں کے اندر شاد و آباد رکھے۔ جس طرح سے ماہ مقدس کے اندر اللہ کے گھر آباد تھے، خدا کرے کہ خدا کے گھر اسی طرح سے شاد آباد رہیں۔ جس طرح سے نوجوان بوڑھے بچے سب اللہ کی عبادت، ریاضت، نماز اور کلام پاک کے ساتھ جڑے تھے ماہ رمضان میں، اللہ کرے کہ یہ عادت پورا سال اسی طرح سے قائم دائم رہے۔ یقیناً بہت بڑی دولت تھی جو اب ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اب جس کے مقدر میں ہوگا اسے آئندہ رمضان نصیب ہوگا۔ دوستان محترم، حضرت بزرگوار جنہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں جس کی ماہ رمضان میں بخشش نہ ہو سکی اس کے لیے پھر اللہ کے گھر کا حج ہی ہے، پھر اللہ کے گھر میں جا کر گڑ گڑائے تو شاید اس کی بخشش ہو سکے، ورنہ ماہ رمضان کے بعد پھر اور کوئی ایسی ساتھ ایسی گھڑی نہیں ہے کہ جس سے انسان کی بخشش اس طرح سے ہو سکے جس طرح سے ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ دوستان محترم، یہ تو میں نے ابتدائیہ یہ صرف دعا کی کہ پروردگار ماہ رمضان جو گزر چکا ہے اس کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے اور اس کی رونقوں کو اللہ آباد رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر خصوصاً جو ماحول بنا ہوا تھا نیکی کا، اللہ اسے قائم دائم رکھے۔ دوستان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں میں نے بالکل ایک ہٹ کے موضوع منتخب کیا ہے، اور بڑے دن ہو چکے تھے کہ بزرگان دین کا تذکرہ ہم نہیں کر سکے، اور اس مناسبت سے آج اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جس ہستی کا تذکرہ اور ذکر خیر اور ان کی تعلیمات
آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس مقدس ہستی کا نام نامی ہے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ بلا شبہ اہل محبت اور اہل عقیدت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، جب ہم ان مبارک ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو ایک اندر سے خوشی اچھل کے آتی ہے۔ نام سننا ہی بڑا اچھا لگتا ہے، تذکرہ تو بہت آگے کی بات ہوتی ہے، ان کے سیرت اور کردار کا بیان تو بہت بعد میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد بڑوں کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں اور دعا کریں گے کہ ہم سے آنے والے جو بعد میں آئیں ہماری نسلیں، ان کے اندر بھی اللہ یہ قائم رکھے کہ یہ بزرگان دین کی کوئی ایسی محنتیں تھیں، کوئی ایسی ان کی کاوشیں تھیں کہ ذکر کرنے سے پہلے ان کا نام ہی ہم لیتے ہیں تو اندر سے ایک خوشی کا احساس، وہ اندر سے یوں ایسے جس طرح کوئی سمندر سے لہریں نہیں نکل کے آتی باہر ساحلوں کی جانب، اس طرح سے جو ہے وہ ان کا نام ہمارے لیے باعث برکت اور ہمیں ہمارے ایمان کو اور ہماری غیرت و حمیت کو اور ہماری جو مذہبی عقیدت و محبت ہے اس کو جوش دینے والا ہے۔ دوستان محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً یہ کوئی 400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے آپ کو۔ 1629 کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یعنی یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور تھا، مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہ جو شور کوٹ کا علاقہ ہے یہاں پر آپ کی مبارک ولادت مقدس گھڑیوں کے اندر ہوئی ہے، اور آج آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 400 سال سے کچھ سال ہی کم ہیں، اتنا عرصہ بیت چکا ہے اس اللہ والے کو کہ اس نے برِ صغیر کے خطے کو اپنی تعلیمات سے منور کیا ہے۔ انتہائی بابرکت گھرانے کے آپ ثبوت ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت سلطان محمد بزید کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور جو آپ کے والد گرامی تھے وہ اصل میں ایک جنگجو تھے، یعنی صاحب السیف تھے، مغلوں کے دور حکومت کے اندر بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فوجی کمانڈر کی حیثیت سے رہے ہیں حضرت سلطان باہو کے والد محترم، اور یہ بعد میں جو ہے آپ یہ جو شور کوٹ کا علاقہ ہے یہاں حکومتی طور پر آپ قلعہ دار تھے، یعنی پورے قلعے کے جو حکومتی نگران تھے وہ آپ کے والد تھے۔ تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت بی بی راستی، بہت عظیم ترین خاتون ہے، اور اصل میں جب آپ کے خانوادے کے حالات زندگی پڑھے جاتے ہیں تو جتنا بیان آپ کی والدہ محترمہ کا ملتا ہے یا جتنی ان کا نام ہی دیکھیں نا، سچی بی بی راستی ہیں جی، تو وہ اس قدر مقدس بیوی تھی کہ جب اپنے خاوند کے عقد میں آئی ہیں، خاوند کے نکاح میں، تو خاوند دنیا دار تھا، دنیا کا عہدہ رکھنے والا تھا، لیکن اپنے حسن اخلاق سے اور اپنے کردار سے اپنے دنیا دار خاوند کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ آپ کے حالات زندگی جو آپ کے والدین کریمین، آپ کے والدین مبارک جو ہیں، والد اور والدہ کے حالات زندگی پڑھیں، سارا کردار آپ کے والد کے اندر جتنا بیان کیا جاتا ہے اس کا سارا کریڈٹ آپ کی والدہ ماجدہ کو، اپنے خاوند کی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے والی جو ہستی ہے وہ بیوی ہے، حضرت بی بی راستی۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے خامند بھی اللہ کا نیک بندہ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو بیٹا بھی اللہ کا نیک ولی بنا۔ تو دوستان محترم، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کی ولادت اسی شور کوٹ کے علاقے میں ہوئی ہے۔ یقیناً آپ یادگار اسلاف ہیں اور آپ کے حالات زندگی اگر پڑھے جائیں تو آپ کو وہ جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو اہل علم ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ جو صفات انبیاء کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کے علماء کے اندر، جو حقیقی معنوں میں حضرت سلطان العارفین جیسے عالم تھے، ان کے اندر جاری و ساری فرمائے۔ اچھا یہ بھی میں یہ بتاتا چلوں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا صرف جو پنجابی کلام ہے وہی ان کی کتاب، 140 کتابیں ہیں تصوف کے اوپر، فقہ کے اوپر، شریعت و طریقت کے اوپر، جس سے شریعت و طریقت کے راز کھلتے ہیں۔ 140 کتابیں آپ نے تحریر کی ہیں، یہ ایک عظیم کارنامہ ہے آپ کا۔ فارسی کے اندر آپ کا بڑا کلام لکھا ہوا، لیکن ہمارے اس علاقے میں ان کا جو پنجابی کلام ہے وہ مشہور ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا شاید ان کا یہی کام ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ یہ جو مزاج ہے یہ تو خیر ہم نے سارے بزرگوں کے ساتھ ہی ایسا رکھا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کو، یعنی جو ہمارے بزرگ اسلاف گزر چکے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے شاید بس صرف وہ شعر و شاعری انہیں آتی تھی، یا جو ہے وہ بس صرف مست ملنگ تھے اور کچھ نہیں پتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اپنے دور کا سب سے بڑا فقیہ، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم، اپنے خطے کا سب سے بڑا صوفی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو۔ خاندان بھی دیکھیں، خاندان آپ قوم کے اعتبار سے اوان ہے، اوان برادری سے آپ کا تعلق، اور یہ اوان جو ہے یہ حضرت علی کی غیر سید اولاد ہے، یہ حضرت علی کی نسل ہے۔ حضرت علی نے سیدہ پاک کے بعد جو شادیاں کی ہیں، سیدہ جب تک رہی ہیں آپ کے نکاح میں سیدہ خاتون جنت پاک تو نکاح نہیں کیا حضرت علی نے کسی بھی عورت سے، لیکن جب سیدہ پاک کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں کی ہیں۔ ان میں سے ایک بیوی کی نسل سے یہ آپ کی اولاد ہے اوان، تو یہ حضرت علی کی اولاد ہے۔ ہاں جی، اور یہ پھر محمود غزنوی کے دور میں یہ ادھر آئے ہیں، اور ہجرت کرتے کرتے یہ کوہ دامن کا جو علاقہ ہے، اس کوہستان نمک کا علاقہ، یہ کوہ کیرتھر اور یہ جو ساری پٹی ہے، اس کے اندر آ کر آپ کا خاندان آباد ہوا ہے، اور پھر اس برِ صغیر کے خطے کے اندر جو ہے وہ آپ کی تعلیمات چلی ہیں، آپ کے بزرگ آباء و اجداد جو ہیں وہ پھیلے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی چھوٹے موٹے کوئی شاعر تھے اور بس کہانی ختم، نہیں۔ اپنے دور کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا قاضی تھا، کوئی سب سے بڑا فقیہ تھا، کوئی سب سے بڑا عالم تھا، کوئی سب سے بڑا محدث تھا، وہ حضرت سلطان العارفین۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، جس طرح سے وہ احادیث کی تشریحات کرتے ہیں، آپ کہیں گے یار ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ بس کوئی چھوٹے سے شاعر ہیں جنہوں نے کوئی دانائی کی باتیں کی ہیں، اور بھائی جیسی حدیث انہوں نے سمجھی ہے کائنات میں ایسی تو حدیثیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت جو داتا صاحب ہیں، حضرت سید علی بن عثمان الحجویری، حضرت داتا صاحب نے بھی 12 کتابیں لکھی، 12 کتابوں میں سے تقریباً ساری ضائع ہو گئی، ایک ہی بچی ہے، یہی جو آپ کی ہے۔ اب اس ایک کتاب کو پڑھا جائے اگر کشف المحجوب کو، تو کشف المحجوب پڑھ کر جو انسان کے اوپر راز کھلتے ہیں، خدا کی قسم آپ کو اس دور کے کسی عالم کے اوپر آپ کی تک ہی نہیں پڑھنی۔ جس طرح شیخ حجویر نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر قرآنی آیات
اور احادیث کو کھولا ہے اور قرآن اور احادیث کے رازوں کو آشکار کیا ہے، اس طرح سے انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے کہ یار اگر اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ کی حدیث کو کوئی لوگ سمجھنے والے تھے وہ تو یہ لوگ تھے۔ تو ہم نے اولیاء کا نقشہ ہی کوئی ایسا پلٹایا ہے نا، مثلا جیسے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی حضرت خواجہ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ اپنے دور کے بالکل فقیہ تھے، بہت بڑے، وہ قاضی القضات تھے، یعنی جسے آپ چیف جسٹس کہتے ہو، شریعت کے مطابق وہ اپنے دور میں فیصلے کرتے تھے، اور ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، وہ سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا، کتابوں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ اور لوگوں نے کیا حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اپنی طرف سے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، اتنے اتنے بال بنائے ہوئے ہیں جی، ہاتھ میں چمٹا پکڑایا ہوا ہے، یہ شاید آپ نے تصویر دیکھی ہوگی۔ اب وہ تصویریں وہ بزرگ تو بنوا کے نہیں گئے، یہ تو سارے ہمارے اپنے ہی کرتوت ہے نا جی۔ اب جو بندہ تصویروں کو دیکھتا ہے نا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو بزرگ تھے نا بھائی، یہ کوئی چمٹے کھڑکان والے ملنگی سن، وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی یہ، حالانکہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ وہ تصوف، روحانیت اور صوفیزم کے اندر اعلیٰ درجوں کو پہنچے ہوئے تھے، بلکہ نہیں، وہ جس طرح طریقت کے امام تھے اسی طرح وہ شریعت کے بھی امام تھے۔ وہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ فیضان جو روحانیت کی صورت میں ہے، جو نظر نہیں آتا، وہ جس طرح اس کے رازوں سے واقف تھے، اسی طرح حضور کی شریعت کے بھی وہ تابعدار تھے۔ یہ حضرت سلطان بہو کے بارے میں بھی صرف یہ تصور ختم کر دیں کہ وہ صرف جو ہے وہ کوئی ایک معمولی سا پنجابی کا شاعر تھا اور بس بیچارہ آیا اور زندگی بسر کر گیا، ٹھیک ہے اچھی باتیں کر گیا، نہیں 140 کتابوں کو میں اب یہاں پہ نقل کروں تو پوری لسٹ ہے، وہ پڑھنا چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں کتنے۔ یقین جانیں کشف المحجوب حضرت داتا صاحب کی پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے جس دن حضرت داتا صاحب کی یہ کتاب پڑھی ہے نا کشف المحجوب، میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم میرے دل نے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد اگر میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے تو کتاب پڑھی آ جائے۔ ہاں، پھر پتہ چلتا ہے کہ عالم ہوتا کیا ہے۔ قرآن حدیث کو سمجھانے کا جو انداز، جن رازوں کو اللہ والوں نے پایا ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن حدیث کی جو تشریح انہوں نے سمجھی ہے، آپ اور میری تو یا آج کل کے علماء کی تو بس کی بات ہی نہیں۔ لیکن بس یہ ہے کہ ہم ان کی ان تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ اصل میں وہ طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے بالکل تابع دار تھے۔ اسی طرح سے یہ شریعت اور طریقت دو چیزیں ہیں نا جی، ایک تو ہے نا آپ سمجھیں، ویسے یہ ایک ہی باب کے دو عنوان ہیں، یہ ہے ایک ہی چیز، صرف رنگ علیحدہ علیحدہ سے ہے۔ ایک وہ ہے وہ دنیا جو نظر آتی ہے، ایک وہ دنیا جو نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کی ظاہری دنیا جو اوپر والا جسم ہے، یہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے گا، جسم یہ اٹھنا بیٹھنا کپڑا، تو اسے شریعت کہتے ہیں، سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ اور آپ کے اندر کی روح اگر حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو یہ طریقہ ہے۔ جسم حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو شریعت ہے، اور اندر سے روح حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو پھر جو ہے یہ طریقہ۔ بس ہم یہ تقسیم کر بیٹھے ہیں کہ شاید جو اہل طریقت تھے ان کا ظاہری جو شریعت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں۔ ایک آیا مریدوں نے حضرت داتا صاحب کا، ایک شخص اس نے حضرت داتا علی اجویری کی بڑی تعریف جو سنی تو مرید ہونے کے لیے آ گیا۔ 40 دن رہا آپ کے پاس، 40 دن تک وہ مرید نہیں ہوا۔ 40 دن بعد اجازت لینے لگا، کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یار تو آیا تھا کافی دن، تو رہا ہے، تو نے کوئی کام نہیں بتایا کہ کس مقصد کے لیے تو آیا تھا، پھر تو جا ہی رہا ہے۔ کہنے لگا حضور میں آیا تھا ایک کام کے لیے، تو وہ کام ہوا نہیں تو اب میرا جانا بنتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ تو کس کام کے لیے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا تھا بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر یہ تھا کہ میں 40 دن آپ کے پاس رہوں گا، کوئی کرامت آپ کی دیکھوں گا، اگر کوئی کرامت دیکھ لی تو مرید ہو جاؤں گا۔ 40 دن رہا ہوں، میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ 40 دن میں رہا ہوں، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس وجہ سے میرا جاننا بنتا ہے۔ حضرت شیخ اجویرو سے فرمانے لگے کہ اے خدا کے بندے، مرید تو ہو یا نہ ہو یہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن تجھے سمجھنے کے اندر تھوڑا سا فرق لگا، وہ اپنا فرق نکالتا جا۔ آپ نے فرمایا کہ 40 دن تو میرے پاس رہا ہے اور 40 دنوں کے اندر تو نے میرے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو صرف اتنا بتا کہ 40 دنوں کے اندر میرا کوئی ایک عمل تو نے ایسا دیکھا ہے جو حضور کی شریعت سے ہٹ کے ہو۔ 40 دنوں میں کوئی میرا ایک عمل تو نے ایسا دیکھا ہے جو حضور کی شریعت سے ہٹ کے ہو۔ سر جھکا گیا، غور کرنے لگا، کہنے لگا حضور یہ تو حقیقت ہے، 40 دن رہا ہوں، آپ کو چلتے اٹھتے پھرتے بیٹھتے دیکھا حضور کی شریعت کے عین مطابق ہے، 40 دنوں میں ایک کام بھی آپ کا ایسا نہیں دیکھا جو حضور کی شریعت سے ہٹ کرو۔ آپ کہنے لگے بولے انسان، پھر اس سے بڑی تو کرامت ہو کوئی نہیں سکتی، اس سے بڑی تو اور کوئی کرامت نہیں ہو سکتی کہ انسان کا طرز زندگی حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ ہاں جی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو فضا میں اڑ کے دکھا دے بندہ اسی کو اللہ والا سمجھے، نہ، جو حضور کے رنگ میں رنگ جائے، جو حضور کی شریعت کا تابع ہو جائے، جو حضور کے طریقے کا تابع دار بن جائے، جس کی زندگی حضور کے فرامین کے عین مطابق ڈھل جائے، اللہ کے قرب میں تو وہ ہے، حقیقی اللہ والا تو وہ ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی ساری کی ساری حضور کی شریعت کے عین سانچے میں ہے، ساری زندگی حضور کی تابع داری کے اندر، حضور کے مطابق۔ اور پھر اگر اس قدر با کمال تھے آپ، مطلب آپ کے بچپن کے، میں تذکرہ پڑھ رہا تھا، ابھی آپ بچے تھے، یہ شور کوٹ کے اندر ہی اس وقت تو یہ سارا قلعہ ہوتا تھا اور زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی سارے قلعے کے اندر۔ تو اس وقت آپ کے حالات و واقعات اس طرح سے تھے کہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ انتہائی خوبصورت تھے حضرت سلطان باہو۔ اللہ کے اولیاء میں سے ایک تو باطنی حسن ہوتا ہے، وہ تو سب میں تھا، ایک ظاہری حسن ہوتا ہے، خوبصورت چہرہ، یہ بڑی وقار والی بات ہوتی ہے، اللہ جسے عطا کرے، ہے جی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا تو بندہ جب پڑھتا ہے تو پھر انسان کے حیرت میں نہیں گم ہو جاتا کہ بڑی کمال بات ہے۔ حضرت سلطان باہو بڑے حسین تھے، انتہائی خوبصورت تھے، اور اس قلعے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر اس بچے کو کوئی دیکھ لے تو اس کی شکل کو دیکھ کے ہی لوگ کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو ابھی بچے تھے، باہر کھیلا کرتے تھے، جب نکلتے تھے لوگ چہرہ دیکھ کے کہتے تھے جس خوبصورت مذہب کے اندر اتنا حسین بچہ پیدا ہوا ہے وہ مذہب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ چہرہ دیکھ کے کہتے تھے کہ یار یہ کتنے خوبصورت یہ مذہب ہے جس کے اندر ایسی مخلوق پیدا ہوئی ہے، اتنا خوبصورت چہرے والا، یہ سچے مذہب کے پیروکار۔ ہاں، آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے۔ یہ لوگوں نے، آپ کے والد قلعہ دار تھے، میں نے پہلے بتایا ہے، شور کوٹ قلعے کے اندر، تو اس وقت انہوں نے مغلوں کے دور میں اعلان کروایا، شاہ جہاں کے دور میں، کہ مہربانی کر کے آپ نے جب اپنے بچے کو باہر نکالنا ہو اور اس نے باہر کھیلنا ہو، آنا جانا ہو، اس کے لیے آپ منادی کیا کروائیں، اعلان کروایا کریں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام مذہب کی طرف آ رہے ہیں، مہربانی کیا کریں آپ ہمارے مذہب کے اندر کوئی رواداری کا ثبوت دیں، مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اس بچے کو اس طرح سے باہر نہ نکالا کریں، یہ سارا ہمارے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں لے کے جا رہا ہے۔ باقاعدہ آپ کے والد نے پھر یہ ریکویسٹ لوگوں کی مان بھی لی تھی، اتنا احترام دیا تھا، باقاعدہ طور پر یہ جو ہے قلعے کے اندر اعلان کروایا جاتا تھا کہ منادی، اس وقت کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ نہ نکلے، لیکن ہاں جی یہ کوئی ایسا رنگ تھا جو کوئی چھپ سکتا تھا،
یہ کوئی ایسی خوشبو تھی جسے کوئی قید کیا جا سکتا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے سارا خطہ یہ بر صغیر کا حضرت سلطان العارفین کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر، سارا خطہ اسلام قبول ہے جی۔ کچا لانگت للاری دا ہوندا یہ چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد ہے چڑھیا پھر نہ لیندا۔ ہاں اس ایسے کوئی تھوڑا مٹا سکتا ہے؟ تو یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی یہ، اور یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ صرف حضرت سلطان باہو کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ریت تو ہمارے نبی سے چلی۔ کئی اللہ والے ایسے گزرے، جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے بارے میں آتا ہے۔ امام محمد جو تھے وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ بھی انتہائی خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے امام محمد کو دیکھ کر کہ مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو ان کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ چہرے کو، امام محمد کے چہرے کو دیکھ کے جو وہ اپنا کلمہ لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف بات صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت سلطان باہو سے اور امام، نہیں، یہ بات شروع تو ہمارے آقا سے ہوئی ہے۔ جب رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم مدینے آئے ہیں، رسول پاک جب مدینہ تشریف لائے ہیں نا جی، اس وقت سبحان اللہ کیا کہنے تھے۔ یہودی مدینے میں موجود تھے، مکے میں یہودی نہیں تھے، مدینے میں تھے۔ انہوں نے جب سنا نا کہ کوئی شخص آیا ہے اور وہ نبوت کا دعوے دار ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے، اس وقت مدینے کے گرد و نواح کے جتنے یہودی تھے انہوں نے اکٹھا ایک منصوبہ بنایا کہ ہم سارے جائیں گے اور وہ شخص جو نبوت کا دعوے دار ہے اس کے پاس جائیں گے، اس سے کریں گے مناظرہ اپنی مذہبی کتابوں سے اور اپنے دلائل سے اور اپنے علم سے یہ ثابت کریں گے کہ جو شخص مدینے میں آیا معاذ اللہ وہ جھوٹا نبی۔ یہ یہودیوں نے منصوبہ بنایا، 300 یہودی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دور دراز کے علاقے سے عبداللہ ابن سلام نام کا ایک یہودی بلایا۔ عبداللہ ابن سلام وہ ان کا سر خیل تھا، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، وہ بلایا اور نے کہا ہم فلاں دن مناظرہ کرنے مدینہ شہر کے اندر جانا ہے، تو یہود قوم کا سب سے بڑا عالم ہے، تو ہمارا سر خیل ہوگا، تو ہمارے آگے آگے چلے گا، چل کے بات تو نے کرنی ہے اور تو نے اپنے علم سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو شخص مدینے میں بیٹھا ہے وہ نبوت کا معاذ اللہ جھوٹا دعوے دار ہے، وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ منصوبہ بن گیا، انہوں نے پلان بنا لیا اور پھر ایک دن آ گئے، 300 یہودی علماء اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، ان کے سامنے فرنٹ پہ عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کا سر خیل عالم، سب سے بڑا عالم۔ مدینہ کی باؤنڈری میں جب آئے ہیں، شہر سے باہر آ کے سواریاں روکی ہیں اور شہر کے اندر چلتے ہوئے آئے، ایسے گلیوں سے گھومتے گھامتے آئے ہیں نا، اب کیا منظر ہوگا، 300 یہودی علماء آ رہے ہیں، سامنے ان کے آگے آگے عبداللہ ابن سلام ہے، ایسے گلیوں سے جب گزرتے ہوئے مسجد نبوی کے سامنے آئے نا، مسجد نبوی کے کئی دروازے، مرکزی دروازے کی طرف سے جب آنے لگے نا گلی میں، تو ایسے جب موو کیا نا تو سامنے رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، رسول پاک بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ صحابہ بیٹھے۔ عبداللہ ابن سلام کی جب پہلی مرتبہ نگاہ پڑی نا رسول پاک کے چہرے پر تو وہ رک گیا، وہ رکا تو پیچھے بھی 300 یہودی علماء بھی رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے سینٹر میں، کیا یہی محمد ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ نبوت کا جھوٹے دعویٰ ہے، یہی محمد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی شخص جو سامنے بیٹھا ہے یہ محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تم جاؤ مناظرہ کرنے، میں نہیں جاتا، میرا مناظرہ ختم ہو گیا، میری بات ختم ہو گئی، میں نے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو ہمارا سر خیل ہے بھائی، تجھے ہی لائے ہیں، اصل بات کرنی تو نے ہے تو تو ہی نہیں جا رہا۔ نے کہا کہ تم مجھے کہہ کر آئے تھے، عبداللہ بن سلام کہنے لگا کہ تم مجھے کہہ کر آئے تھے کہ وہ شخص جس سے مناظرہ کرنا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اور کیا تم اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ نے کہا تم کہتے ہو جھوٹا ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی جھوٹے انسان کا اتنا خوبصورت چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی جھوٹے انسان کا اتنا خوبصورت چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن سلام نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے دور سے اس نے کہا اتنا خوبصورت چہرہ ہو ہی نبی کا سچ، کلمہ پڑھ کے
حضور کے غلاموں میں شامل ہے، حضور کا یہ عظیم صحابی ہے عبداللہ ابن سلام، ساری زندگی حضور کے دین کی خدمت۔ تو یہ جو بات یہ حضرت صاحب سلطان بہو، یہ میں نے حدیث کا حوالہ اس وجہ سے دیا، کیوں آج کسی ولی کی کرامت بیان کرے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی قصہ کہانی ہے، لیکن وہ اگر پیچھے حدیث کوٹ کر دی جائے پھر بات پکی ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں ہاں جو شان اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دی تھی تو نبیوں کے صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی امت کے اور نیک لوگوں کو بھی، نبیوں کے امتیوں کو بھی اللہ عطا کر دے تو وہ شان تو اس کی، طاقت اس کی ہوتی ہے، بندے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، نہ نبی کی کوئی طاقت ہے نہ ولی کی، طاقت میرے اللہ کی ہے، لیکن اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں شانیں عطا کر دیتا ہے۔ ہاں تو جنہیں شانیں عطا ہوں ان کی شانیں سن کے پڑھ کے دل خوش کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت سلطان بہو کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ جاتے ہیں، بلکہ صرف اتنی بات ہی نہیں، اور اس سے بھی کیا خوبصورت بات، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، بیماری آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے جب بیماری آئے تو دوائی لینا، دوائی کرنا یہ حضور کی سنت ہے جی، بیماری میں شفا اللہ نے دینی ہے لیکن دوائی لینا یہ حضور کی سنت ہے۔ تو آپ کے جو مریدین تھے نا حضرت سلطان بہو کے، وہ کہنے لگے حضور آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، مہربانی کریں آپ ہمیں اجازت دیں، یہ بالکل قریب ایک ہندو ڈاکٹر ہے، بڑا ماہر طبیب ہے، ہم اسے لے آتے ہیں اور وہ آپ کا علاج کرے گا۔ تو آپ کہنے لگے یار اگر تم نے لے آنا ہے تو دوائی کرنا حضور کی سنت ہے، تم اسے لے آؤ میں علاج کروا لیتا ہوں۔ اب آپ کے مریدین گئے اس ہندو طبیب کے پاس، جب اس طبیب کے پاس گئے نا تو اسے جا کر کہا کہ جی ہمارے شیخ جو ہیں وہ ان کی طبیعت کوئی ناساز ہے، وہ بیمار ہیں، مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ چلیں ان کی درگاہ شریف پر، تو وہیں جا کر ان کا چیک اپ کریں اور انہیں جو دوائی بنتی ہے وہ دوائی دیں تاکہ ہمارے شیخ کی صحت بحال ہو سکے۔ آپ کے وہ خلیفوں نے، آپ کے مریدین نے جب اس ہندو کو یہ کہا، اس نے کہا یار میں ہوں تو ایک طبیب، میرا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ مریض جب کوئی ہو تو میں اس کا علاج کروں، لیکن تمہارے شیخ کا میں علاج نہیں کر سکتا، تمہارے شیخ کی طرف میں نہیں جا سکتا۔ نے کہا تمہارے شیخ کا نام ہے سلطان بہو، اور میں نے یہ سنا ہے جو بندہ سلطان بہو کو دیکھے اپنے مذہب سے ہی پھر جاتا ہے، کلمہ ہی پڑھ لیتا ہے، اس بندے کا سامنا میں نہیں کر سکتا، میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ آپ اب جو خلفاء تھے وہ پریشان ہوئے کہ یار یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے، یہ اب اس ڈر سے کہ شیخ کے سامنے ہی نہ جائے یہ علاج کرنے کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 100 منت سماجت کی کہ مہربانی کریں آپ ہمارے شیخ کا علاج کریں، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ وہ طبیب ہندو، وہ حکیم، وہ کہنے لگا یار بات اس طرح سے ہے، مجھے اپنا مذہب بھی بڑا پیارا ہے، پر تمہیں اپنا شیخ بھی بڑا پیارا ہے، میں کوئی درمیانی راستہ نکال دیتا ہوں، میں بڑا ماہر طبیب ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے، تم ایسا کرو جاؤ جو تمہارے شیخ نے کرتا پہنا ہوا ہے نا وہ کرتا اتار کے لاؤ، میں اس کرتے کو سونگوں گا، میں سونگ کے بیماری بتا دوں گا اور جو اس کی دوائی بنتی ہوگی علاج بھی بتا دوں گا اور دوائی بھی دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے ہندو تھے۔ تو آپ کے جو خلفاء تھے یہ بات سن کے آپ حضرت سلطان بہو کی خدمت میں جا پہنچے، انہوں نے کہا حضور ہم لینے گئے تھے طبیب کو، طبیب نہیں آیا، اس نے بڑی عجیب سی شرط لگا دی، آپ نے فرمایا وہ آیا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور وہ ڈرتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کہیں اپنے دین سے ہی پیچھے نہ ہٹ جائے، کہتا ہے کہ اس نے سنا ہے جو سلطان بہو کا چہرہ دیکھتا ہے تو کلمہ پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی مرضی نہیں آتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نے کہا جی وہ ایک اور بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور کیا بات کرتا ہے؟ نے کہا جی وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو اپنے شیخ کا سلطان بہو کی قمیض میرے پاس لے آؤ، میرا بڑا تجربہ ہے، سونگ کے بتا دوں گا بیماری کیا ہے اور دوائی بھی دے دوں گا، تو آپ مہربانی کریں اپنا کرتا عطا کر دیں، ہم اسے طبیب کے پاس لے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار طبیب بڑا دنا بنتا ہے، بڑا عقل مند بنتا ہے، میرا سامنا کرنا نہیں چاہتا،
چلو میرے سامنے آ کر تو وہ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتا، اسے میرا جبہ اور میری قمیض سونگھنے کا بڑا شوق ہے، تو پھر آج میری قمیض لے جاؤ، آج میں اسے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، آج میری قمیض ہی اسے کلمہ پڑھائے۔ آپ نے جبہ اتار کے دیا، خلیفوں نے وہ لپیٹا، طبیب کے پاس لے کر گئے، طبیب نے سونگھنے کی غرض سے جب ناک کے ساتھ لگایا نا، چہرے کے قریب کیا، ادھر سے سونگھتا جاتا، ادھر سے کلمہ پڑھتا گیا۔ حضرت سلطان العارفین کے ایک جبے کی خوبصورت، اللہ کے ولی کے جبے کی خوشبو نے ایک زنگ آلود کا دل جو ہے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے، اس کی دلیل بھی میں قرآن سے بھی کا حوالہ دے دوں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے نا اللہ کے ولی کی شان، جو اللہ کے اولیاء کی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہی جبے کی ایک شان جو ہے وہ ہمارے اس قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، سورہ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ وہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے جب آنکھیں چلی گئی نا، آپ نبینا ہو گئے، وہ سارا واقعہ پوری تفصیل سے کئی آیات کے اندر، پوری سورت ہی سے سارے واقعہ کے اوپر ہے۔ جب ہو گئی نا تو آپ کے بھائی وہ ایک عرصے کے بعد جب ادھر مصر گئے تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ میرے والد کے ساتھ کیا بنی؟ انہوں نے کہا اے ہمارے بھائی، وہ تو آپ کے غم میں رو رو کے ان کی کیا حالت ہے، ان کی آنکھیں چلی گئی، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا میرے بھائیو تمہیں ایک میرے اوپر مہربانی کرو، یہ میرا جبہ لے جاؤ اور یہ ابا جی کے حوالے کرنا، اور انہیں کہنا اسے آنکھوں کے اوپر لگائیں۔ جب وہ آنکھوں پر اس جبے کو لگائے گی اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا کر دے گا۔ اور پھر حضرت یوسف کے بھائی وہ جبہ لے کر گئے، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کے پاس۔ باپ کے پاس بیٹے کا جب جبہ پہنچا تو پھر کیا ہوا؟ باپ نے آنکھوں کے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں واپس کر۔ تو یہ برکت وہاں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان ہوتی ہے، جس چیز کو اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس میں بھی طاقت رکھ دیتا۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور سمجھانا چاہوں کہ اللہ کے ولی میں کوئی شان ہو یا اللہ کے ولی سے جڑی ہوئی کوئی کسی چیز میں کوئی برکت ہو، فیضان ہو، حقیقت میں طاقت میرے اللہ کی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کے پاس کوئی ذاتی اختیار ہے، نہ، اختیار میرے اللہ کا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، جن سے خوش ہوتا ہے ان کے اوپر مہربانیاں کر دیتا ہے، انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی نبی کچھ کر سکتا۔ یہ توحید کو بھی یوں سمجھنا چاہیے، اللہ کو بھی یوں سمجھے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے اپنی مرضی سے کوئی نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، پیر، فقیر کچھ نہیں کر سکتا، جب تک میرے اللہ کی درمیان میں شامل نہ ہو، میری اللہ کی قدرت شامل نہ ہو۔ اور جب اللہ کی قدرت شامل ہو جائے وہ پھر اپنے بندوں سے بہت کچھ کروا دیتے۔ آپ اسی واقعہ کو سمجھے نا، وہ حضرت اللہ والے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا نا، وہ پوری کتاب ہی ہے فارسی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو وہ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ پروردگار تیری کیا شانیں ہیں، اگر تو کسی چیز کو چھپانے پہ آئے تو ساری کائنات زور لگا لے اسے ظاہر نہیں کر سکتی، اور اگر کسی چیز کو ظاہر کرنے پہ تو آ جائے، تیرا ارادہ بن جائے، ساری کائنات اسے چھپانا چاہے پھر اسے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو بات ہے اللہ کے ارادے کی، اصل ارادہ میرے اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کتنی خوبصورت بات کر کے گئے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا پروردگار کتنا خوبصورت ہے تیرا ارادہ۔ انہوں نے یہی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نا، انہوں نے کہا کتنی خوبصورت ہے پروردگار تیرا ارادہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام شہر کنعان کے اندر موجود تھے، بیٹوں نے بھائی کو باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈال دیا، باپ شہر کنعان میں بیٹھا ہے، بیٹا کنویں کے اندر پڑا ہے۔
لیکن میرے اللہ کا ارادہ نہیں ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا ہے کہاں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ باپ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گھر میں وہی نازل ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے، لیکن میرے اللہ کا بھی ارادہ نہیں، میرے اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں کے اندر تھے، لیکن باپ کو اللہ نے پتہ نہیں چلنے دیا، باپ روتا رہا ہے، تڑپتا رہا ہے، غم میں نڈال رہا ہے۔ اسی شہر کے اندر بیٹا موجود ہے، لیکن بیٹے کی کوئی خوشبو، بیٹے کا کوئی پتہ باپ کو نہیں چل سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے اللہ کا ارادہ نہیں تھا، میرے اللہ کا ارادہ کچھ تھا اور تھا۔ لیکن پھر آپ دیکھیں وہ قرآن کا واقعہ، پھر ایک وقت آیا ٹھیک 40 سال بعد، جب حضرت یوسف علیہ السلام شہر مصر کے اندر ہے، باپ کنعان کے اندر بیٹھا ہے، باپ کی آنکھیں بھی نہیں ہے، نبینا ہو چکا ہے، بیٹے نے ادھر سے جبہ بھیجا، بھی جبہ ابھی مصر سے چلا ہے، بیٹا نہیں آ رہا، صرف جبہ آ رہا ہے۔ تو باپ کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے افراد کو کہہ رہا ہے، اے میری اولاد، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹا کنعان شہر میں موجود تھا، باپ کو خوشبو نہیں آئی، کنویں کے اندر موجود تھا، اسی شہر کے اندر خوشبو نہیں آئی۔ لیکن جب کیوں؟ اللہ میرے کا ارادہ نہیں تھا، میرے اللہ کا، جب میرے اللہ کا ارادہ بن گیا، بیٹے کا جبہ مصر سے چلا ہے، باپ کو خوشبو کنعان میں آ گئی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ جب میرے اللہ کا ارادہ آ جائے، پھر وہ جو چاہے ساری کائنات اسے روک نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے، یہ جو شانیں ہوتی ہیں حقیقت میں ہوتی ہے اللہ کی۔ میں یہ سمجھایا کہ یہ توحید کا عقیدہ بھی ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی جتنی شانیں ہیں، ہم نے حضرت سلطان باؤ کی جو شانیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ساری شانیں عطا کرنے والا میرا، یہ ساری کرامتیں جو اللہ کے ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ قدرت اور طاقت اور ارادہ میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کی بات بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ مسئلہ شفاعت بھی یہیں سے سمجھیں۔ جو بروز قیامت ہماری حضور شفاعت کریں گے، کیوں جی ایمان ہے نا؟ انشاءاللہ جی، یہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا۔ یہ ایک خاص شکل کے اندر حضور نے فرمایا ماہ رمضان آئے گا اور لوگوں کی سفارش کرے گا۔ تو اس سفارش کو یہ اپنی یہ سفارش نہ سمجھیں جس طرح ہماری سفارشیں ہوتی ہیں کہ تھانوں کے اندر، کورٹ کچہریوں کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ تھانے دار جو ہے وہ ہمارا کام کرنا نہیں چاہتا، ہم کوئی وڈیرا لے کے جائیں، وہ تھانے دار بیچارہ مجبور ہو جائے، بھئی میں تیرا کام کرنا تو نہیں سی یار، بس اب یہ آ گیا تو تیرا کام کر دیا۔ ہم اس سفارش کو اس سفارش جیسا نہ سمجھیں، وہ سفارش کچھ اور ہوگی۔ اس سفارش کے اندر جو نبی کریں گے سفارش، جو قرآن سفارش کرے گا، جو رمضان سفارش کرے گا، اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بخشنا نہیں چاہے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں بخشے گا، پھر نبی آئیں گے تو وہ مجبور کر دیں گے۔ نہ یار، یہ سفارش نہ سمجھے۔ کوئی اللہ سے بڑا بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی چاہے کہ بخشا جائے اور اللہ چاہے کہ نہ بخشا جائے؟ ایسا بلا ہو سکتا؟ کوئی نبی ہو، ماں باپ ہو، کوئی بہت بڑا نیک انسان ہو، یہ سارے مہربان ہیں، لیکن یہ مہربان کم ہے، اللہ مہربان زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نبی ولی، کوئی نیک اولیاء کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ مہربان ہوگا۔ پتہ ہے کیا؟ سفارش والے دن، اس دن سب سے پہلے اللہ خود ارادہ فرمائے گا کہ میں اس بندے کے اوپر مہربانی کروں۔ پہلے ارادہ اللہ کا ہوگا۔ جب اللہ کا ارادہ ہوگا نا بخشنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی شان بڑھوانا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دے گا کہ میرا ارادہ بخشنے کا بن گیا ہے، میں اظہار نہیں کر رہا، تمہارے دل میں ڈال دیا، آؤ تم سفارش کرو میں بخش دوں۔ ارادہ پہلے میرے اللہ کا۔ سب سے بڑا مہربان وہ ہے، ان نبیوں ولیوں ان نیک لوگوں کے دلوں میں بھی جو رحم ڈالنا ہے وہ ہمارے اللہ نے ڈالا۔ تو اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ آپ کا اور میرا جو سب سے بڑا حامی و ناصر ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ اللہ کی ذات۔
یہ سارے بھی ہم پر بڑے مہربان ہیں، یہ بھی، ان سب کی شانیں بھی نرالی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ ہمارے نبی صرف رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، لیکن وہ اللہ جو ہے اس کی رحمت اتنی ہے کہ اس کا تعارف ہی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون اللہ؟ جو انتہائی زیادہ مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تو دوستان محترم یہ سمجھنا چاہیے، یہ حضرت سلطان العارفین کا آج ہم نے تذکرہ کیا، حضرت سلطان باؤ کا، حضرت سلطان باؤ کی کوئی شان آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ ساری شانیں انہیں عطا کرنے والا میرے اللہ نے ان کے اوپر یہ مہربانی کی۔ اولیاء کے ساتھ محبت رکھا کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ دین کوئی ایسے ہوا میں اڑتی ہوئی چیز تھی جو ہماری جولی میں آ گری ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی محنتیں تھیں، ان لوگوں کی ریاستیں تھیں، ان کی دن رات کی کاوشیں تھیں جو اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو آپ کو اور مجھے ماؤں کی گود میں اذان سننا نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ کے ان بندوں کا کمال ہے، یہ اللہ کے ان بندوں کی نعمت ہے۔ لہٰذا اولیاء اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج میں نے خصوصیت کے ساتھ پہلا جمعہ تھا ماہ رمضان کے بعد، اولیاء اللہ کے تذکرے سے چھیڑا تاکہ یہ برکت جو ہے ماہ رمضان کے بعد ختم نہ ہو، اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اللہ کے اس گھر کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اولیاء کے ساتھ محبت کیا کرے، اولیاء کے لیے دعا کیا کرے، اولیاء کے لیے جب ہاتھ اٹھائے کرے، پروردگار انہوں نے تیرے نبی کا دین ہم تک پہنچایا ہے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور جب ان کی درگاہوں کے اوپر جایا کرے، ان کی جب درگاہوں کے اوپر جایا کرے نا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، جس طرح حضرت مریم کے اس جگہ جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، حضرت زکریا نبی تھے، حضرت مریم جو تھی وہ اللہ کی ولی تھی، ہے جی۔ حضرت زکریا کی تو اولاد نہیں تھی، جب گئے نا حضرت مریم کو دیکھا، حضرت مریم کی تربیت خود کرتے تھے، پالا خود تھا، جب دیکھا کہ مریم عبادت کر رہی ہے اور بے موسم پھل آئے پڑے، موسم بھی نہیں ہے، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ کالا یا مرجمون نہیں لکا ہاضا، نے کہا کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے مریم، یہ بے موسم پھل؟ نے کہا حضرت مریم نے کہا کہ یہ میرے پروردگار ہے جس نے مجھے یہ رزق دیا ہے، یہ اس موسم کے تو نہیں ہے، یہ مجھے میرا اللہ کھلا ہے۔ تو حضرت زکریا کے ذہن میں آیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، ولی ہے، جس جگہ کے اوپر بیٹھی ہے یہ جگہ بڑی پاک ہے، جس جگہ کے اوپر اللہ کی نیک بندی بیٹھی ہے جگہ بڑی پاک ہے۔ تھا نبی کی شان ولی سے زیادہ ہوتی ہے، سارے ولی بھی مل جائیں تو نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، نبی کا اپنا مقام ہے جی۔ لیکن وہ سمجھ گئے کہ جس جگہ پر اللہ کی بندی عبادت کر رہی ہے جگہ بڑی پاک ہے۔ ذہن میں آیا پروردگار بے موسم پھل بھی لگا سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اللہ کرنا چاہے تو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ وہیں جہاں پر حضرت مریم عبادت کر رہی تھی نا، اسی جگہ آپ کھڑے ہو کر پروردگار سے دعا کی، پروردگار میرے اوپر مہربانی کر، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن تو بے موسم پھل بھی پیدا کر سکتا ہے نا، بے موسم پھل پیدا کر، مہربانی کر مجھے اولاد عطا کر۔ اللہ نے وہی بھیج دی کہ اب تجھے ہم یا عطا کریں گے، تیرا بیٹا آنے والا ہے۔ تو اولیاء کی درگاہوں کے اوپر جا کر دعائیں کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ یہ نہ گھبرایا کریں کہ درگاہ شریف کے اوپر جانا ہے یا نہیں جانا، نہ، وہ جگہ مقدس ہے۔ دیکھیں نا، اسے اس طرح سے سمجھے نا، یہ بھی زمین ہے جو باہر ہے گلی کے اندر، وہ بھی جگہ ہے، لیکن اس جگہ اس جگہ کا فرق ہے۔ جہاں سجدے ہر وقت ہو رہے ہیں، یہ اس زمین کی اپنی ایک شان ہے جی۔ ایک وہ گتا ہے جو انگریزی کی کتاب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، فرق ہوتا ہے، اپنی اپنی شان۔ ایک وہ کپڑا جو آپ نے اور میں نے پہنا ہوا ہے، ایک وہ جس کے اندر کلام پاک کو لپیٹا۔ کپڑے میں بھی، جگہ جگہ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جہاں اولیاء اللہ کے مقدس جسم لگے ہوئے وہ جگہ پاک ہے۔ ان درگاہوں کے اوپر جایا کرے، اور جب جایا کریں پھر اللہ سے دعا کیا کریں، پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، میرے پروردگار یہ جگہ بڑی مقدس ہے، زمین تو ساری تیری ہے لیکن یہاں پر تیرا ایک نیک بندہ سویا ہوا ہے، یہ جگہ بڑی پاک ہے، میں اس مقدس جگہ کے اوپر آیا ہوں، جس طرح تو نے اپنے اس بندے کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، رحمتیں کی ہیں، اس کے صدقے میں میرا منہ تو اس قابل نہیں ہے،
میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، اسی کا واسطہ دے کے تجھے کہتا ہوں میرے پروردگار میری جھولی بھر، میرے اوپر مہربانی کر۔ اس طرح کریں اللہ تعالیٰ پھر نوازتا ہے۔ اور جس دنیا کو نوازا گیا ہے وہ آج بھی اولیاء اللہ کے تذکرے کرتی ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری گھٹی میں اولیاء اللہ کی محبت شامل ہے۔ اللہ کرے اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہماری بھی محبت قائم دائم رہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کے ان غلاموں کے ساتھ، ان اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔